السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہانی ہے بی بی سکینہ کی، جو کہ اپنے بابا کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کر سکی اور اپنے بابا کا کٹا ہوا سر دیکھ کر چیخ چیخ کر رونے لگی، اور آخر میں رو رو کر اس نے یزید کے قید خانے میں اپنا دم توڑ دیا۔ دوستوں، ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ بی بی سکینہ 4 سال کی ایک چھوٹی سی بچی امام حسین کی سب سے چھوٹی بیٹی کی شہادت کیسے ہوئی۔ بی بی سکینہ امام حسین کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، جن کے بارے میں امام حسین کہتے ہیں کہ بی بی سکینہ میرے نماز شب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ بی بی سکینہ 20 رجب 56 ہجری میں اس دنیا میں آئی۔ سکینہ کے معنی ہوتے ہیں ذہنی سکون، پر سکینہ اس دنیا میں سکون سے نہ رہ سکی۔ ناز و نخروں سے پلنے والی، باپ کے سینے پر سونے والی، پھوپھیوں کی چہیتی پیاری سکینہ 4 سال کی عمر میں یتیم ہو گئی۔ کربلا کا ذکر ہو اور بی بی سکینہ کا ذکر نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس معصوم سی بچی پر ہمارے لاکھوں سلام ہو۔ 10 محرم کے دن بی بی سکینہ یہ کہہ کر ان سے چھوٹے بچوں کو دلاسا دے رہی تھی، ابھی چچا جان آئیں گے اور پانی لائیں گے، مگر اس چھوٹی سی بچی کو کیا خبر تھی کہ ان کے چچا حضرت عباس، جو آج نہر کے کنارے اپنے بازو کٹوائیں گے۔ عصر کی نماز کے بعد جب یہ خبر ملی کہ ان کے چچا حضرت عباس شہید ہو گئے، پھر آپ موت آنے تک پانی نہ مانگا، کیونکہ بی بی سکینہ کو آس تھی کہ ان کے چچا جان عباس ہی پانی لائیں گے۔ تاریخ گواہ ہے، شہادت جناب عباس کے بعد ہائے پیاس کی صدائیں بی بی سکینہ نے نہیں لگائی۔ جب 11 محرم 61 ہجری کو اہل بیت اطہار کو یزیدی فوجیوں نے قید کر لیا اور تمام بازاروں میں گزارا گیا، یہ کہہ کر کہ دیکھو یہ وہی ہے جنہوں نے ہمارے آقا یزید کی مخالفت کی، ان کے ساتھ بغاوت کی، تو اس قید میں سب سے زیادہ تکلیف اس معصوم کو ہوئی۔ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اور پھر زندان شام کے قید خانے میں تکلیف اٹھاتی رہی اور قید خانے میں بند رہی۔ جب بی بی سکینہ قید خانے میں تھی تو اپنے بابا کو بہت یاد کرتی تھی اور بہت روتی تھی، تو امام حسین کے تمام بیویاں اور بہنیں سب رونے لگی۔ جب رونے کی آواز یزید کے کانوں تک پہنچی تو یزید کی نیند خراب ہو گئی، تو یزید پریشانی کے عالم میں پوچھنے لگا کہ کیا معاملہ ہے، تو اس کو بتایا گیا کہ امام حسین کی چھوٹی سی بچی اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ تو یزید نے اپنے حواریوں سے پوچھا کہ اس کو کس طرح خاموش کیا جائے۔ یزید کو بتایا گیا کہ اگر سر حسین زندان میں بھجوا دیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچی خاموش ہو جائے۔ پھر ایسا ہی ہوا، امام حسین کے سر مبارک کو زندان میں لایا گیا۔ تمام بیویاں احترام سے کھڑی ہو گئی، تمام بہنیں اور تمام عورتیں کھڑے ہو گئی، اور امام زین العابدین جو کہ بیمار تھے، آپ کے سر مبارک کو اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے آگے آئے۔ اور پھر جب بی بی سکینہ کی گود میں بابا کا سر آ گیا تو بی بی سکینہ بے چینی سے اٹھی، کبھی ماتھا چومتی، کبھی لبوں کو بوسہ دیتی اور روتی اور شکوہ کرنے لگتی کہ بابا ہمیں چھوڑ کر کہاں چلے گئے، نہ آپ آئے، نہ چچا جان آئے، نہ بھائی اکبر آئے، نہ بھائی اصغر آئے، آپ سب کہاں ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ بابا آئیے اور ہمیں اس قید خانے سے لے جائیے، اس قید خانے میں میرا دم گھٹتا ہے۔ پیاسی سکینہ روتی رہی، ہچکیوں کی آواز دھیرے دھیرے کم ہوتی گئی، اور یہ صدمہ بی بی سکینہ برداشت نہیں کر سکی، اور آخر میں خاموشی چھا گئی، یعنی بی بی سکینہ کی روح جنت الفردوس کی طرف روانہ ہو گئی۔ پھر سب لوگ بلند آواز میں کہنے لگے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ اس طرح بی بی سکینہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی۔
اور پھر شام میں یزید کے محل کے قید خانے میں اس معصوم بچی کو دفن کر دیا گیا۔ یا اللہ، کیا دردناک منظر ہوگا جب یہ چھوٹی سی بچی اپنے بابا کے لیے تڑپتی رہی، روتی رہی، اور جب اس چھوٹی سی بچی کے سامنے اس کے بابا کا کٹا ہوا سر آ گیا تو اس کے درد کا اور اس کی تکلیف کا کیا عالم ہوگا، اس پر کیا بیتی ہوگی۔ 4 سال کی بچی یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور اس کی روح نکل گئی۔ اس طرح حضرت بی بی سکینہ کی شہادت ہو گئی۔ سلام ہو بی بی سکینہ کی پیاس پر، آل رسول کے عظمت پر، جنہوں نے سب کچھ قربان کر کے، ہر ظلم سہ کے، اپنے اللہ کو راضی کر کے اللہ کے دین اسلام کو بچایا۔ ہم سب یہ واقعہ سن چکے ہیں، لیکن جب بھی محرم آتا ہے تب ہمیں امام حسین اور ان کے گھرانے کی یاد دلاتا ہے اور ہماری آنکھیں نم کر جاتا ہے۔